السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الکرام ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین، متین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ذکر شہدائے کرب و بلا کی آج ہماری 7ویں محفل پاک ہے، جس میں ہم شرکت کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اہل بیت پاک کا ذکر، سیدائے کائنات کا ذکر، مولائے کائنات کا ذکر ہوا، اور آج کی محفل میں شہزادگان مولائے کائنات کا ذکر جمیل ہوگا، اور باہمی صحابہ کرام کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی، اور چلتے چلتے انشاءاللہ تبارک و تعالی میدان کرب و بلا کا جو حقیقت نما واقعہ ہے اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی انشاءاللہ اخیر میں بیان کر دیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ اہل بیت پاک کی فضیلت اور اہل بیت پاک کے حوالے سے آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں کل گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اللہ رب قدیر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألكم علیہ،
میں تم سے اس پر کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگتا، یعنی جو میں تبلیغ دین کرتا ہوں، احکام الہی تم تک پہنچاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو تم تک پہنچاتا ہوں، اس پہنچانے پر لا اسألکم علیہ تم سے کچھ نہیں مانگتا اجرن اجرت کے طور پر، یعنی جو میں یہ احکام پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ تم میری قرابت کی محبت اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل فرمائی، جس کا بالکل عام فہم زبان کے اندر مفہوم یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں جو محنت و مشقت کر کے رب کے احکامات تم تک پہنچاتا ہوں، تبلیغ دین احیاء اسلام کے ذریعے تم تک جو میں رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں مگر ایک چیز ایسی ہے جو میں مانگتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ تم میری قربا کا معنی قرابت والا، اور قرابت سے مراد ہے قریبی رشتہ دار، مگر یہ کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جو میرے گھر والے ہیں، ان کی محبت کو لازم پکڑ لو۔ آیت کریمہ کے اندر قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہوا، اہل بیت پاک کا ذکر ہوا، اور رسول پاک کی تبلیغ اور احیاء اسلام کے ساتھ میں ذکر ہوا، تو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم میرے حبیب کی اہل بیت اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے محبت اختیار کرو، مودۃ فی القربى قریبی رشتہ داروں کی محبت کو لازم پکڑو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تم کتاب اللہ کو کے دامن کو پکڑے رکھنا اور اہل بیت پاک سے محبت کرتے رہنا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے تو انشاءاللہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ پر عمل آدمی کو گمراہی اور بد مذہبیت سے محفوظ رکھتا ہے، اور اہل بیت پاک کی محبت آدمی کو گمراہیت اور بد مذہبیت سے بچاتی ہے۔ تو کتاب اللہ کا دامن پکڑنا اور اہل بیت کا دامن پکڑنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، آدمی اپنے آئین کی حفاظت چاہتا ہے،
آدمی اپنے عشق رسول کو بچانا چاہتا ہے تو وہ کتاب اللہ کا دامن پکڑے اور اہل بیت پاک کا دامن پکڑے۔ اب اہل بیت پاک کے اندر کل میں نے ذکر کیا کہ سیدہ فاطمہ ہے، مولائے کائنات ہے، اور پھر مولائے کائنات کے صاحبزادگان بالخصوص امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات پاک ہے۔ اور یہ کیسی ذات پاک ہے تو آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید اعظم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی حسن کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن کو تیار کیا، کپڑا پہنایا، اور کپڑا پہنانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ امام حسن کو میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے امام حسن کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے عرض کیا اے مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، اور جو امام حسن سے محبت کرے مولا تو اس خوش نصیب سے بھی محبت فرما۔ امام حسین کو گود میں لیا دوسری روایت کے مطابق، اور یہی لفظ ارشاد فرمائے اے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے پروردگار تو اسے محبوب رکھ لے، تو اسے محبوب کر۔ یعنی روایتوں کے اندر یہاں تک آیا کہ حسن کی محبت کو اپنی محبت میرے آقا نے قرار دیا، حسین کی محبت کو اپنی محبت میرے آقا نے قرار دیا، اور جس نے امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن کی محبت پر اور امام حسین کی محبت پر یہ عرض کیا رب کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار جو حسن کو محبوب رکھتا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں محبوب رکھ، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں محبوب رکھ۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو روایتیں ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے اور امام حسین پیدا ہوئے تو دونوں روایتوں کو جوڑ کر میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں شہزادگان کو لایا گیا تو مولائے کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو نام عرض کر دیں، آپ چاہیں تو نام بیان فرما دیں۔ حضرت مولائے کائنات سے میرے آقا نے فرمایا علی اپنے بیٹوں کا نام تم خود ہی رکھ لیجئے۔ تو مولائے کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں گا، آپ نام رکھ دیجئے، آپ جو بھی نام رکھ دیں گے مجھے وہ منظور ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن امام حسن کی منہ کے اندر، امام حسین کے منہ کے اندر رکھا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کھجور کو چبایا، اور کھجور کو چبانے کے بعد امام حسن کے منہ کے اندر رکھا اور امام حسین کے منہ کے اندر رکھا، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا اے علی حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کا نام شبر رکھا تھا، شبر کا معنی حسن ہوتا ہے، میں تیرے بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا دوسری مرتبہ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام شبیر رکھا تھا، شبیر کا معنی حسین ہوتا ہے، میں تیرے دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ یعنی ایک
ایک نبی نے حضرت ہارون نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام شبر رکھا تھا، شبیر رکھا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت ہارون کے طریقے کی یاد دلاتے ہوئے اور اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مولائے کائنات کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن رکھا اور چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین رکھا، اور دونوں کا نام رکھنے کے بعد میرے آقا نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور ان کے بالوں کو تراشا گیا اور بالوں کو تراش کر چاندی کے برابر تول کر چاندی کو خیرات کیا گیا، اور میرے آقا نے دعا فرمائی کہ اے مولا حسن مجھے پیارا لگتا ہے تو بھی حسن کو پیارا فرما، حسین مجھے پیارا لگتا ہے تو بھی حسین کو محبوب رکھ۔ گویا کہ پیدائش کے وقت میں میرے آقا کا نام تجویز فرمانا، فاطمہ کے گھر میں جانا، مولائے کائنات کو بلانا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرنا، نام محمد تجویز کرنا، اس کے بعد میں حسن و حسین نام رکھنا، اور اس کے بعد مولائے کائنات کو بلا کر ان کے بالہائے مبارکہ کو کٹوا کر چاندی کے برابر خیرات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا جتنے اپنے بیٹوں کو چاہتے تھے اتنے ہی امام حسن حسین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، میرے آقا کی گود کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صاحبزادے ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ سب میرے آقا کے لفظ جگر ہیں۔ اور ایک پوائنٹ کی بات آپ کو اور بتاتا ہوں، آج مارکیٹ کے اندر یہ بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، یہ بھی گوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پیغمبر اعظم اپنی امت کو تو یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کیجئے، اور خود نے 11 شادیاں کر لی تھی، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک بڑا پیارا جملہ دیتا ہوں، ایک جملے کے اندر پورا جواب بھی آ جائے گا اور پورا لٹریچر آ جائے گا۔ میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی، حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، حضرت میمونہ سے شادی فرمائی، حضرت زینب بنت جہش سے شادی فرمائی، ایک دوسری حضرت زینب سے شادی فرمائی، ایک حضرت حفصہ سے شادی فرمائی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھ کو بتائیے نا، حضور کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ کن سے ہوئی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں میرے آقا کو جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے یا جتنے بھی بیٹیاں پیدا ہوئی وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی۔ اب مجھ کو ایک بات بتائیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ عمر کے اعتبار سے سب سے بڑی بیوی تھی میرے آقا کی، 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی، اور 40 سال کی عمر جب عورت کی ہوتی ہے تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتی ہے، اور وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور وہ بھی پہلی شادی ہے۔ آج ہم شادی کرتے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری پہلی شادی کے اندر مجھے اتنی بڑی عورت مل جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ پہلی شادی کے وقت میں 2 مرتبہ کی بیوہ عورت مل جائے۔ گویا کہ میرے آقا نے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، اور انہی سے میرے آقا کی اولاد ہوئی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ میرے آقا نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں فرمائی تھی، بلکہ میرے آقا نے 11 شادیاں اس لیے فرمائی تھی کہ وہ ضرورت تھی ان عورتوں کی، تاکہ میرے آقا کی زوجہ بن کر وہ امہات المومنین بن جائیں، وہ ازواج مطہرات بن جائیں، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بن جائیں، اور انہیں اللہ عزت و عظمت عطا فرما دے۔ ایک اولاد، ایک بیٹا میرے آقا کا خدیجہ کے علاوہ ہوا تھا، لیکن وہ کسی بیوی کے بطن سے نہیں، بلکہ وہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ کسی بیوی سے میرے آقا کی کوئی زوجہ، کوئی اولاد نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ میرے آقا کے لخت جگر ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، گود میں تشریف فرما ہے، میرے آقا لاڈو پیار فرماتے ہیں، ادھر امام حسین بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں. سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں رب کا سلام پیش کیا, اور جب رب کا سلام پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو میرے آقا کی بارگاہ میں سید الملائکہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ جو آپ کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم ہے اور یہ جو آپ کا نواسا ہے حضرت امام حسین ہے, تم دونوں سے پیار فرماتے ہیں. رب تبارک و تعالی ملاحظہ فرماتا ہے کہ ابراہیم بھی تم کو اچھے لگتے ہیں اور اپنی اولاد کس کو اچھی نہیں لگتی ہے, اور تمہارا نواسا یعنی تمہاری بیٹی کا بیٹا سیدہ فاطمہ کا جو بیٹا ہے امام حسین ہے, ان سے بھی تم اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہو. میرے آقا نے فرمایا ہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں اور میں ابراہیم سے بھی محبت کرتا ہوں. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ دونوں میں سے اللہ تمہارے پاس ایک کو رہنے دے گا, ایک کو اپنی بارگاہ میں بلا لے گا. تم کیا فرماتے ہو رب کی بارگاہ میں تمہارا پیغام پیش کر دوں؟ میرے آقا نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں تو مولا کائنات کو بھی تکلیف ہوگی, سیدہ فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی, ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی, ان کے بڑے بھائی امام حسن کو بھی تکلیف ہوگی, اور اگر میں حضرت ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی. میں اپنی تکلیف کو برداشت کر لوں گا لیکن میری بیٹی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا, میں علی مرتضیٰ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. میرے آقا نے حضرت حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, گویا کہ میرے آقا نے اشارہ کر دیا کہ حسین کو میں رکھنا چاہتا ہوں, ابراہیم کو رب کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہوا. میرے آقا اکثر فرمایا کرتے تھے میرا حسین وہ ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا, میں نے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا. اب ذرا توجہ دیں تو ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. حسین کون ہے؟ کربلا میں حسین بعد میں گئے تھے, میدان ماریا میں حسین بعد میں گئے تھے, میدان کربلا کی وہ ہوناک وادیوں میں حسین بعد میں گئے تھے, لیکن پہلے حسین وہ ہے کہ میرے آقا نے حسین کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے قیامت تک آنے والے حسینیوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں حسین سے جس طرح محبت کرتا ہوں تم بھی حسین سے اسی طرح محبت کرتے رہنا. روایتوں کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. اے اللہ حسن حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہے, اے اللہ حسن حسین تو دنیا کے پھولوں کا نام ہے, اے اللہ حسن حسین تو جنتی خوشبوؤں کا نام ہے. ارے جن کا بابا مولائے کائنات ہو, جن کی ماں سیدہ کائنات ہو, تو ان کی گود میں پلنے والا کوئی اور نہیں ہوتا ہے. ایک بیٹا حسن بنتا ہے, دوسرا حسین بنتا ہے. ارے جن کی ماں سیدہ فاطمہ جنتی جوانوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار ہو, ان کی گود میں پلنے والا ایک بیٹا حسن جنتی جوانوں کا سردار بنتا ہے, اور دوسرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار بنتا ہے. یہ امام حسین کا مقام ہے, یہ امام حسن کا مقام ہے. آپ دیکھیں نا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں, سیدہ کائنات بیٹی ہوئی ہے. بچپن کے اندر بچے کھیل کود تو کرتے ہیں نا, کشتی کی جاتی ہے, کشتی کرنا, گھوڑ سواری کرنا, گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑ سواری کرنا, یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے. کشتی کرنا یہ نیت کر کے کہ میرے اندر توانائی آ جائے, میرے اندر طاقت آ جائے, جیسے آج جم وغیرہ کیا جاتا ہے تو یہ کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے تاکہ بدن میں توانائی آ جائے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین کشتی کر رہے ہیں. میرے آقا حسن سے کہتے ہیں اے حسن بیٹا حسین کو پکڑو, حسین کو پکڑو. سیدہ کائنات نے عرض کیا ابا جان یہ تو میں بڑا عجیب منظر دیکھ رہی ہوں, حسین چھوٹے ہیں تو حسین کو کہنا چاہیے نا کہ حسن کو پکڑیے, حسن کو پکڑیے, تم تو حسن بڑے کو کہہ رہے ہو, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میرے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا تھا کہ حسین حسن کو پکڑو, لیکن میں حسن کو پکڑنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में जिब्राइल अमीन खड़े हैं। मैं हसन को कहता हूँ हुसैन को पकड़ो, और जिब्राइल हुसैन को कहते हैं हसन को पकड़ो। जो कुश्ती करे तो सैयदाए कायनात मुलाहिदा फरमाए, मौलाए कायनात मुलाहिदा फरमाए। आसमान से हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए और उनकी मदद में लग जाए, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इस कायनात के अंदर रसूल पाक ने जिन जिन से मोहब्बत फरमाई है, उन सब में ज्यादा इमाम हसन से मोहब्बत फरमाई है और इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाई है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत है। बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन सेब कटकर गिरा, तख्ती में गया, ये हुआ, ये सब तो आप आयत मुहर्रमुल हराम में सुनते रहते हैं। मैं आपको कुछ नई बातें अर्ज करूंगा ताकि आपको पता चले कि इमाम हसन का मकाम क्या है, इमाम हुसैन का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पर इन शहजादान की फजीलत को बयान फरमाया है और इस अंदाज में बयान फरमाया। आज लोग ये सोचते हैं, इमाम हसन के बारे में बड़ा मशहूर है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मैदान में आते थे या कहीं रसूल पाक की बारगाह में आते थे, तो अबू बकर उन्हें निगाह उठा उठा कर देखा करते थे, उमर निगाह उठा उठा कर देखा करते थे, उस्मान गनी निगाह उठा उठा कर देखा करते थे। जब अबू बकर की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन छोटे थे तो आया करते थे, तो हजरत अबू बकर उनको अपनी गोद में बैठाया करते थे और फरमाया करते थे, ये मेरे मुस्तफा का लाडला है तो अबू बकर का भी लाडला है। और ये कायदा है ना कि जो दोस्त होता है तो दोस्त का दोस्त भी दोस्त हुआ करता है। आपके अब्बा जान है, आपके अब्बा जान का कोई दोस्त अगर आ जाए तो आप उससे मोहब्बत से पेश आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बा का यार है। अब जरा देखे ना, एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत है, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, बीच में इमाम हुसैन है, लेकिन मोहब्बतों का ये आलम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद इरशाद फरमाते हैं अपनी जवानी के अंदर कि मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं एक मर्तबा हजरत फारूक आजम की बारगाह में पहुंच गया। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खुतबा दे रहे थे। मैंने हजरत फारूक आजम की बारगाह में जाकर कहा, अये उमर, मेरे अब्बा के मिंबर से उठ जाइए, ये मेरे अब्बा का मिंबर है और तुम अपने अब्बा के मिंबर पर बैठ जाइए। आज अगर हमको कोई आकर बोल दे तो हमारा ताव बढ़ जाता है, मूंछें टेढ़ी हो जाती है। एक छोटा बच्चा इमामुल औलिया इमाम को आकर बोल दे, आदलुल असहाब को आकर बोल दे, अमीरुल मोमिनीन को आकर बोल दे, ये मंजर कभी हमने देखा नहीं। लेकिन फारूक आजम मालूम है क्या करते थे? मुस्कुराते थे, इमाम हुसैन को गोद में लेते थे, उनके लबहाए पाक को चूमा करते थे, उनकी पेशानी को चूमा करते थे और चूम कर कहते थे, ऐ शहजादे, मेरे अब्बा का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूंगा। हाँ, ये जो मिंबर है ना, ये तेरे अब्बा ही का मिंबर है, मुझे बैठने की इजाजत दे दीजिए। फिर फारूक आजम अपने पास में इमाम हुसैन को बिठा लेते, खुतबा बयान फरमाते, तकरीर पूरी करते और उंगली पकड़कर सहाबाए किराम के साथ में अपने घर में ले जाते और घर में ले जाने के बाद में इमाम हुसैन को नजराना पेश करते। और जब रवाना होते इमाम हुसैन, तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहा करते थे, ऐ शहजादे, कभी कभी हमें दीदार करवाने के लिए आ जाया करो, कभी कभी चेहरा दिखाने के लिए आ जाया करो। कहते तुम्हारा चेहरा देखते हैं तो हमें रसूल पाक की याद आ जाती है, तुम्हारा चेहरा देखते हैं तो हमें सैयदाए कायनात की याद आ जाती है, तुम्हारा चेहरा देखते हैं तो हमारी दिल की दुनिया रोशन हो जाती है। आप जरा देखें ना, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है और सैयदाए कायनात है। इन तीनों के बारे में आला हजरत ने एक जगह लिखा है कि सैयदाए कायनात यानी फातिमा ज़हरा अपने सर के बालों से लेकर अपनी पैर की एड़ी तक मुस्तफा के मुशाबे थी। मुशाबे का मतलब समझते, यानी मुस्तफा की जैसी थी। हत्ता के मिशकात शरीफ के अंदर हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा चलती थी
تو ایسے چلتی تھی جیسے ان کے ابا مصطفیٰ جان رحمت چلا کرتے تھے. یہ سیدہ فاطمہ تھی. سیدہ فاطمہ اپنے نورانی بالوں سے لے کر اپنے مقدس قدموں تک اپنے ابا جان کے مشابہ تھی. اور حضرت امام حسن اپنے سر سے لے کر یہاں سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے. اور امام حسین سینے سے لے کر پیٹ سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ سیدہ کائنات کو کھڑا کیا جائے, امام حسن کو کھڑا کیا جائے, امام حسین کو کھڑا کیا جائے, اور کسی اجنبی کو دکھا دیا جائے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اہل بیت ایسی اہل بیت ہے کہ اس اہل بیت کو دیکھ کر ہمیں کائنات کے آقا کی یاد آ جاتی ہے. تبھی تو کربلا میں یہ شعر دہرایا گیا تھا کہ دیکھ کر شکل علی اکبر مصطفیٰ کی ہم کو یاد آئی ہے, دیکھ کر شکل امام حسن مصطفیٰ کی ہم کو یاد آئی ہے. یہ شان ہے امام حسن کی, یہ شان ہے امام حسین کی. آپ روایتوں کو پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر اپنے شہزادوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور کیوں بیان نہ فرمائیں گے؟ جب نواسا امام حسن کے جیسا ہو, جب نواسا امام حسین کے جیسا ہو, جب بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو, تو ان کی فضیلت کو بیان کون نہیں فرمائے گا؟ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے, حضور دیوا کے وارث پاک ہے, حضور سیدنا غوث اعظم ہے, حضور سیدنا غریب نواز ہے, اگر آپ کو ان کی جھلک مل جائے تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے حضرت جھلک تو بہت دور کی بات ہے, اگر خواب میں تشریف لے آئے تو ہمارے وارے نہارے ہو جائے. تو جو ان کی اولادیں ہیں, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے وہ غریب نواز ہو, چاہے وہ مخدوم پاک ہو, جب ان کی اولادوں کا حسن و جمال اتنا بڑا ہے تو ان کے نانا جان کا حسن و جمال کتنا بڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں خانقاہ کے اندر ایک نوجوان آیا, غوث اعظم کا مرید ہو گیا, نماز کا وقت ہوا, غوث اعظم نے نماز پڑھانا شروع کیا, وہ مرید مصلی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی روحانیت کو دیکھا, غوث اعظم کی نورانیت کو دیکھا, غوث اعظم کی حقانیت کو دیکھا, غوث اعظم کے جمال کو دیکھا, غوث اعظم کے جلال کو دیکھا. میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مرید جو غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, غوث اعظم کے نور کو دیکھ کر پگھلنے لگ گیا. اتنا پگھلا, اتنا پگھلا, اتنا پگھلا کہ جب نماز پوری ہوئی تو پورا مرید پگھل چکا تھا, سوائے پانی کا ایک قطرہ باقی رہ گیا. جب پانی کا ایک قطرہ باقی رہ گیا تو غوث اعظم نے نماز پوری کی اور اسے روئی کے پورے میں پیک کیا, اور پیک کرنے کے بعد زمین کے اندر دفنا دیا. اب آپ کہیں گے حضرت یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب بغداد کا دولہا اپنی نورانیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے, لوگ برداشت نہ کر پائیں, تو امام حسین کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, امام حسن کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, مولائے کائنات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, سیدہ کائنات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی نورانیت کا عالم تو پھر یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نور جو آج ہم دیکھتے ہیں, یہ اجالا جو آج ہم دیکھتے ہیں, یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں, وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. یہ زندگی جو بنی ہے یہ ایسی زندگی نہیں بنی بلکہ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. اب آپ اہل بیت کے بارے میں کہیں گے تو اتنے ڈھیر سارے واقعات موجود ہیں. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ باتیں اور آگے عرض کرتا ہوں. بریلی شریف کے اندر حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. کچوچا شریف کے اندر حضور محدث اعظم ہند ہے. ایک شہنشاہ کچوچا ہے, ایک شہنشاہ بریلی ہے.
ایک مرتبہ ایک پروگرام تھا، لوگوں نے دعوت دی حضور محدث اعظم ہند کو، لوگوں نے دعوت دی حضور مفتی اعظم ہند کو۔ حضور محدث اعظم ہند آنے والے تھے پروگرام کے اندر، حضور مفتی اعظم ہند آ کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ جو بیٹھنے والا جو تکیہ تھا، مسند جس کو بولتے، وہ ایک ہی تھا، مفتی اعظم کو بیٹھا دیا گیا۔ اب مفتی اعظم نے سوچا کہ جب آل رسول آئیں گے، جب مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے آئیں گے تو ان کا ہاتھ چوموں گا، اور ان کا ہاتھ چوم کر میں انہیں اوپر بٹھا دوں گا اور میں نیچے جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نعرہ لگا، حضور محدث اعظم ہند تشریف لانے لگے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک طرف مخدوم پاک کا بیٹا ہے اور ایک طرف اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے، ایک طرف تاجدار کچوچا ہے اور ایک طرف تاجدار بریلی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں عالم کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور سید کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ مفتی اعظم نے جیسے ہی حضور محدث اعظم ہند کچوچوی علیہ الرحمہ کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً اٹھ گئے اور اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو ٹائٹ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جیسے ہی چومنے کے لیے جھکے تو محدث اعظم ہند نے یہ کہہ کر ان کا ہاتھ ہٹا دیا کہ تم میرا ہاتھ نہ چومیے، میں تمہارا ہاتھ چوموں گا کیونکہ تم میرے اعلیٰ حضرت کے لخت جگر ہو۔ اور محدث اعظم ہند نے مفتی اعظم کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومنے کے بعد کندھا پکڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھا کر یہ بتا دیا کہ جو صحیح سید ہوتا ہے وہ عالم کی بھی عزت کرتا ہے، اور جو صحیح عالم ہوتا ہے وہ اپنے سید کی بھی تعظیم کیا کرتا ہے۔ یہ ہے سیدوں کا ادب۔ جو سیدوں کا ادب کرتا ہے یقیناً وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ جو سیدوں کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک صحابی رسول تھے، نام یاد کر لیجئے، برکت کے لیے بہت کام آئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو 313 بدر کے صحابہ کرام ہیں، یا جو 7 اصحاب کہف کے نام ہیں، اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر۔ یوں تو گلی گلی میں کتا گھومتا ہے، لیکن جب ایک کتا ولیوں کے نہیں بلکہ عام مومنوں کے ساتھ ہو جائے تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ، ایک عام کتا اصحاب کہف کے ساتھ میں ہو جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم تو درے بارگاہ رسول کے کتے ہیں، ہم تو غوث پاک کے در کے کتے ہیں۔ تبھی تو امام نے کہا ہے تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا نام آ جائے، اگر ان ناموں کو کاغذ میں لکھ کر اگر آگ کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی، اگر تجوری میں رکھ دیا جائے تو مال کی حفاظت ہوگی، اگر بچہ بیمار ہو جائے بچے کو باندھ دیا جائے تو بچہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا اور بالکل آپریشن کی نوبت آ گئی تو ہمارے علماء نے یہ لکھا کتابوں کے اندر، اصحاب کہف کے نام کو ایک کاغذ کے اندر باندھ کر عورت کے دائیں کلائی پہ باندھ دیجئے، انشاءاللہ ڈیلیوری نارمل ہو جائے گی، آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر نوبت آ بھی گئی تو انشاءاللہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا۔ اب ذرا مجھ کو بتائیے نا کہ جب اصحاب کہف کے ناموں کے اندر، اصحاب بدر کے ناموں کے اندر اتنی برکتیں ہیں، انہی میں سے ایک نام ہے، آپ یاد کر لیجئے، حضرت قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ ان کی شکل جو تھی، توجہ چاہوں گا، ان کی شکل جو تھی وہ میرے آقا سے ملتی جھلتی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ بار بار حضور کو دیکھا کرتے تھے، اللہ نے کرم کر دیا اور حضور کی شکل کی طرح، پوری تو نہیں لیکن کچھ شکل میرے آقا سے ملا کرتی تھی۔ یہ جب حضرت امیر معاویہ منبر پہ بیٹھ گئے اور جب خلافت کا وقت آ گیا، بادشاہ بن گئے، یہ بھی یاد رکھیے گا اسلام کے سب سے پہلے جو بادشاہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔
کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا خلافت راشدہ 30 سال تک چلے گی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت فرمائی، پھر خلافت ختم ہو گئی. اور حضرت امام حسن نے، میں آگے بتاؤں گا، حضرت امیر معاویہ کو جو خلیفہ بنایا یہ پہلے بادشاہ تھے. میرے آقا نے فرمایا تھا اول ملوک الاسلام، اسلام کے پہلے بادشاہ جو ہوں گے امیر معاویہ ہوں گے. تو حضرت امیر معاویہ کے دربار کے اندر حضرت قابس بن ربیعہ تشریف لائے. اب ذرا اندازہ لگائے صحابی کس طرح اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں اور رسول پاک کی تعظیم کرتے ہیں. جب حضرت قابس بن ربیعہ نے حضرت قابس بن ربیعہ کو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنی تخت کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد انہیں اپنی جگہ بیٹھا دیا. حالانکہ بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ. اگر بادشاہ سمجھ میں نہیں آتا تو پردھان منتری سمجھ لیجیے، یعنی اس وقت کے سب سے بڑے حاکم تھے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے تخت میں بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے حاکم آتے ہیں، بڑے بڑے حکمران آتے ہیں، آپ نے آج تک کسی کے لیے کرسی کو نہیں چھوڑا، یہ آج آپ نے کرسی چھوڑ دی. اب حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میاں بات ایسی ہے کہ حضرت قابس بن ربیعہ جب تشریف لائے نا تو ان کی شکل کو دیکھ کر مجھ کو میرے آقا کی یاد آ گئی کہ میرے آقا کی شکل ان کی ملتی جلتی ہے، تو میں نے ان کی تعظیم نہیں کی ہے، میں نے تو شکل مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، میں نے تو ہم شبیہ رسول پاک کی تعظیم کی ہے، اور میں نے ان کو یہاں اس لیے بٹھایا کہ ان کو دیکھ کر مجھ کو میرے آقا کی یاد آئی. اب ذرا بتائیے جو صحابی مصطفیٰ کی شکل لے لے ان کی اتنی عزت ہو جائے تو امام حسن کی کتنی عزت کی جاتی ہوگی، امام حسین کی کتنی عزت کی جاتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین جب حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو حضرت امیر معاویہ انہیں ہزاروں درہم و دینار پیش کیا کرتے تھے اور ان سے اپیل کیا کرتے، گزارش کرتے تھے، اے شہزادے دوبارہ آنا پھر میں تم کو انعام دوں گا، دوبارہ آنا میں تم کو نذرانہ پیش کروں گا، اپنے خزانوں سے پیش کروں گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کتنی محبت پائی جاتی تھی. حالانکہ آج یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر تو کریں گے لیکن صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں گے پیارے، جب میرے آقا نے صحابہ کا ذکر کیا ہے اور جب خود اہل بیت کا میرے آقا نے ذکر کیا ہے تو ہم تو وہی کرتے ہیں نا جو میرے آقا نے کیا ہے. میرے آقا نے صحابہ کا ذکر کیا ہم بھی کرتے ہیں، میرے آقا نے اہل بیت کا ذکر کیا ہم بھی کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت امام حسن کے بچپن میں فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے اور انشاءاللہ اللہ اس حسن کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح پیدا فرما دے گا. جب میرے آقا نے یہ فرمایا تھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مولائے کائنات کا وصال ہوا، مولائے کائنات شہید ہوئے، اور جب مولائے کائنات شہید ہوئے تو امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا. امام حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے خلافت فرمائی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب چاروں طرف سے بدلہ لینے کے لیے اور جنگ کا ماحول تیار ہوا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، حضرت امیر معاویہ کو بلایا. صحابہ کرام کے مجمع کے اندر حضرت امام حسن نے اپنا تخت، اپنا تاج اور اپنی خلافت کا پورا راز حضرت امیر معاویہ کو پیش کر دیا. اور حضرت امیر معاویہ کو پیش کرنے کے بعد 2-3 شرطیں رکھ دی کہ جو بیت المال سے آئے گا وہ تم ہم تک پہنچاتے رہو گے، اور جو یہاں پہ وصول کیا جائے گا وہ تم ہم تک پہنچاتے رہو گے. حضرت امیر معاویہ نے اس کو قبول کیا اور بڑے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کر یہ بتا دیا کہ میرے آقا نے بات پہلے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن
حسن یہ سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے دو گروہ کے اندر صلح پیدا فرمائے گا. وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک حضرت امام حسن کا تھا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا تھا. گویا کہ حضرت امام حسن نے یہ بتا کر ثابت کر دیا کہ میرے نانا نے جو میرے حوالے سے فرمایا تھا آج میں اسے پورا کرتا ہوں. لیکن نہ جانے لوگوں نے کیسے کیسے معاملات پیدا کیے اور آپس میں ٹکرانے کے لیے کبھی حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا شروع کیا, کبھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, بیٹا اور باپ, اگر باپ اچھا ہے اور بیٹا برا ہے تو بیٹے کے برے ہونے کی بنیاد پہ اچھے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا. اگر آپ کہو گے کہ اس کی دلیل کہاں ہے تو 28ویں پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت نوح کا بیٹا, حضرت نوح نبی تھے, حضرت نوح آدم ثانی تھے, حضرت نوح پیغمبر تھے, حضرت نوح رسول تھے, حضرت نوح پہ صحیفے اترے, لیکن ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا, ان کا بیٹا کافر تھا. تو حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا, حضرت نوح پر تو کوئی اثر نہیں آئے گا نا, بیٹا جہنم میں ضرور جائے گا لیکن حضرت نوح پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے سمجھیے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے, کاتب وحی تھے اور عاشق رسول تھے. ان کا بیٹا یزید تھا, یزید ضرور برا تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید عیار تھا, یزید مکار تھا, یزید عیاش تھا, لیکن یزید کی برائی صحابی رسول میں تو نہیں جائے گی نا, یزید کی برائی صحابی رسول کو تو نہیں پہنچے گی نا. تو حضرت امیر معاویہ کو لے کر یزید کے بارے میں کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی کا بیٹا تھا, یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا یاد رکھیے گا, ایک طرف کربلا کے اندر یزید تھا اور دوسری طرف امام حسین تھے, اور ایک طرف تخت پر مدینہ شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ تھے اور حضرت امام حسن تھے. اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے تو امام حسن انہیں خلافت نہیں دیتے, انہیں خلیفہ نہیں بناتے. گویا کہ یہ پتا چل گیا کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کر, بادشاہت دے کر, تخت و تاج دے کر یہ بتا دیا کہ امیر معاویہ کو برا بھلا مت کہنا, بلکہ حسن ان کو خلافت دیتا ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امیر معاویہ پورے نہیں تھے بلکہ وہ تو صحابی رسول تھے, وہ تو عاشق رسول تھے اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کا, اب آپ کہیں گے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کہاں سے آ گیا, تو میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ یہیں سے میں اپنی گاڑی کو اب اس پٹری پہ لے جاؤں گا اور یہیں سے کربلا کا واقعہ شروع کر دوں گا, کیونکہ پہلے اہل بیت کا ذکر ہوا, اہل بیت کے ذکر کے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ جو کچھ کربلا میں ہوا تھا یہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ہی ہوا تھا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کا جو بیٹا تھا یزید پلید تھا, وہ تخت پہ جا کر بیٹھ گیا, اور تخت پر جا کر بیٹھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ مجھے خلیفہ مان لیجئے, مجھے بادشاہ مان لیجئے, مجھے حاکم مان لیجئے. ہر جگہ پیغام بھیجنے لگا. اس نے مدینے کے گورنر کے پاس بھی پیغام بھیجا. مدینے کے گورنر اس وقت میں ولید بن عقبہ نام کے تھے. ولید بن عقبہ کو اس نے خط لکھا اور کہا 3 شخصوں کی مجھ کو, 3 آدمیوں کی مجھ کو بیعت چاہیے. مدینہ شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد 3 ایسے صحابی تھے کہ جو اپنے اعتبار سے بڑے درجوں پہ فائز تھے. کون کون؟ ایک حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر, نام یاد کر لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمر. اور یہ کون عمر ہے معلوم ہے؟ یہ وہی عمر عبداللہ ابن عمر ہے. ایک مرتبہ ان کا پیر سن ہو گیا. ہم کبھی کبھی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں تو خون جم جاتا ہے, پیر سن ہو جاتا ہے. کسی نے کہا تم اس کو یاد کیجئے جو تم کو زیادہ پیارا لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے میرے آقا
کو یاد فرمایا، یا محمد کا نعرہ لگایا، فوراً پیر درست ہو گیا۔ ایسے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ دوسرے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ دو صحابی، اور تیسرے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید بن عقبہ نے عبداللہ ابن عمر کو بھی بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا، امام علی مقام کو بھی بلایا۔ جب گورنر ہاؤس کے اندر امام علی مقام آئے، بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اندر بات چیت ہوئی، کہا یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے، یزید ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا، اور یزید عبداللہ ابن عمر کی بیعت چاہتا ہے، یزید تمہاری بیعت چاہتا ہے، اور یزید عبداللہ ابن زبیر کی بیعت چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اتنا بڑے خاندان کا آدمی ہوں، میں اتنا مشہور و معروف آدمی ہوں، میں بند کمرے میں تو بیعت نہیں کر سکتا نا، ورنہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ ہو جائے گا۔ میں غور و فکر کروں گا، اور غور و فکر کرنے کے بعد بیعت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم کو بلایا۔ یہ مروان بن حکم کون تھا؟ تو اس کے بارے میں بھی دو جملے بتا دیتا ہوں۔ مروان بن حکم وہ تھا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، هو الوزع ابن الوزع۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ مروان کو دیکھا تو میرے آقا نے کہا یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اور جب مروان پیدا ہوا تو میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا، لوگوں نے کہا حضور تہنیک کر دیجئے۔ تہنیک سمجھتے ہیں؟ عام زبان میں جس کو گھٹی بولتے ہیں، گھٹی پلا دیجئے، یعنی بچے کو پہلی مرتبہ جو شہد چٹایا جاتا ہے، یہ جو کھجور چٹائی جاتی ہے، اس کو تہنیک بولتے ہیں عربی کے اندر۔ تو میرے آقا نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی کیا تہنیک کی جائے، یہ تو خود لعنتی ہے اور اس کا باپ بھی لعنتی ہے۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اسی مروان بن حکم کو ولید بن عقبہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا مشورہ دیجئے، حسین نے بیعت تو نہیں کی ہے، یزید کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر بھی نہیں آئے، عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں آئے۔ تو مروان بن حکم نے کہا ان کو بلائیے اور اعلان کر دیجئے، اگر نہیں آتے ہیں تو ان کو قتل کر دیجئے۔ ولید بن عقبہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یزید کی بیعت کے لیے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کو قتل کر دوں، صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دوں، اور نواسہ رسول امام علی مقام کو قتل کر دوں؟ واللہ گورنری چھوڑ دوں گا، حکمرانی چھوڑ دوں گا، لیکن صحابہ کرام کے قتل میں نہیں جاؤں گا۔ امام حسین کے قتل میں جا کر اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علی مقام تشریف لے گئے۔ جب رات کا وقت آیا تو رات کے وقت میں ولید بن عقبہ نے پھر امام علی مقام کو بلایا۔ امام علی مقام سے کہا آپ آئیے، آپ سے تھوڑی بات کرتا ہوں۔ امام علی مقام سمجھ گئے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ امام علی مقام نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے اپنے کنبے قبیلے والوں کو جمع کیا، اور تمام کو جمع کرنے کے بعد سفر راہ باندھا، زادے راہ لیا، توشائے سفر لیا، اور پھر مدینہ شریف سے رخصتی کا پیغام بھیجا۔ نانا جان کی بارگاہ میں گئے، اور نانا جان کی بارگاہ میں جانے کے بعد سلام رخصت پیش کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب امام علی مقام مدینہ چھوڑ رہے تھے تب ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا کی زیارت کیا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں ابو بکر کی زیارت کیا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں منبر رسول پہ بیٹھا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کے مصلی پہ کھیلا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے جو میرے نانا جان کو بڑا پیارا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جو جنت نشان بنایا گیا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جو میرے آقا کو پسند ہوا کرتا تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے آقا مجھے اپنے سجدے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے پیٹ پہ بٹھا لیا کرتے تھے، یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا مدینہ مجھ کو بڑا پیارا لگتا ہے، ہر نبی وہی انتقال کرتا ہے جو جگہ نبی کو پسند ہوتی ہے۔ میرے آقا مدینے میں انتقال کیے، پتا چلا میرے آقا کو مدینہ شریف بڑا پسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ہے، اور مدینہ چھوڑنے کے بعد میں
اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبہ قبیلہ والوں کو ساتھ لیا ہے اور آخری سلام کیا ہے. اپنے امام حسن کی بارگاہ میں آخری سلام کیا ہے. حضرت فاطمہ کی قبر پہ جا کے آخری سلام کیا ہے. اب آپ کہیں کہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے میں جنگ و جدال چھڑ جائے گی. میری بیعت کے لیے یہ لوگ بالکل لڑائی پہ اتر آئیں گے تو میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں. مدینہ چھوڑ دیا، مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اور جب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو اب میرے امام نے وہاں شانتی کے ساتھ میں، امن و امان کے ساتھ میں گھر کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارا. کسی کو نہیں بتایا کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے، کسی کو نہیں بتایا یزید خلیفہ بن گیا، کسی کو نہیں بتایا کہ تم میری بیعت لے لیجئے، یہ فلاں کی بیعت لے لیجئے. آپ نے کچھ بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ انتظار کرنے لگے. یہ بات تو آپ کو پتا تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے شہادت کا جام پینا ہے، اس لیے کہ جب حضرت امام علی مقام کا جب ولادت کا وقت آیا تھا تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور تشریف لانے کے بعد نے فرمایا تھا مصطفیٰ آپ کا لخت جگر امام علی مقام امام حسین کو میدان کرب و بلا میں یزیدی شہید کر دیں گے. آپ کی شہادت بڑی مشہور تھی، لیکن امام علی مقام جانتے تھے مجھے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں، اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، یزید کے فسق سے دفاع کے لیے، یزید کے فسق سے لوگوں کو بچانے کے لیے، یزید کی بے حیائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ سب جانتے تھے یزید فاسق بھی ہے، یزید فاجر بھی ہے، یزید آوارہ گردی کرنے والا ہے. یہ نہ ہو تو نہ ہو، لیکن یہ مدینہ شریف کے اندر بھی، مکہ شریف کے اندر بھی، کوفہ کے اندر بھی، اور اہل بیت پاک کے خمبوں کے اندر بھی یہ ضرور ہر طرح کے معاملات کو پیش کرے گا. تو امام علی مقام نے مدینے کی حرمت کو دیکھنے کے لیے مدینے کو چھوڑ دیا. اور جب آپ مدینے کو چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تو جب تک رب کا حکم ہوا آپ مکے میں رہے. اور اس کے بعد ایک بڑا پورا واقعہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت، حضرت محمد بن ابراہیم کی شہادت، حضرت مسلم بن اوسجا کی شہادت، حضرت داروغہ جیل مشکور رحمت اللہ علیہ کی شہادت، اور اس کے بعد میں کربلا کے خونی منظر کے اندر حضرت عباس کی شہادت، حضرت اونو محمد کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت خبیب کی شہادت، حضرت حر کی شہادت، اور حضرت امام علی مقام کی شہادت، جن کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل اور پرسوں کی محفل میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں کریں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ ان شہادتوں کو یاد کریں، ان شہادتوں کا ذکر کریں، لیکن صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ آج یہ اسلام کی روشنی ہمیں جو نظر آتی ہے، آج یہ اسلام کی ہریالی ہمیں کیا ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر، پلنگ پہ بیٹھ کر، اے سی کی ہوا کھا کر، چاروں تینوں ٹائم کھانا کھا کر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مولانا حالات بڑے خراب ہیں، ہم کیا کریں. میں نے کہا حالات آج زیادہ خراب ہیں یا میدان بدر میں زیادہ خراب تھے؟ حالات آج زیادہ خراب ہیں یا میدان احد میں زیادہ خراب تھے؟ حالات آج زیادہ خراب ہیں یا میدان کرب و بلا میں زیادہ خراب تھے؟ آج ہم کو تو بڑے آسانی کے ساتھ میں دین مل گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں قرآن مل گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں اسلام مل گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں ایمان مل گیا. لیکن ہم پر ضروری کیا ہے؟ ہم پر ضروری یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے محنت و مشقت کی ہے اس محنت و مشقت کا حق ادا کیا جائے. جو اہل بیت پاک نے کرب و بلا کے اندر، کوفہ کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کا حق ادا کیا جائے. اور ان قربانیوں کا حق کیا ہے؟ تو ان قربانیوں کا حق یہ ہے کہ ہم سچے پکے مومن بن جائے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے، رسول پاک پہ درود پاک پڑھنے والے بن جائے، مساجد کو آباد کرنے والے بن جائے، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے والے بن جائے، اسلام کے فالوور بن جائے. زمانہ ہے جو ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، ہم آگے نہ بڑھے بلکہ ہم 1400 سال پیچھے پلٹ کر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ عمل کرنے والے بن جائیں، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ جب
صحابہ کرام کا دامن پکڑ کر، اہل بیت پاک کا دامن پکڑ کر جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے غیر دیکھ دیکھ کر کہیں گے ارے جب غلام صحابہ کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا، غلام اہل بیت کا جب یہ عالم ہے تو اہل بیت کا عالم کیا ہوگا، ارے جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ محفل حسینی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، توشہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے کوفیوں کے خطوط سے لے کر امام مسلم، آپ کے شہزادگان اور جتنے بھی آپ کے رفقاء کرام تھے جو 10ویں محرم سے پہلے شہادتیں ہوئی تھی، تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ آتے ہی کل بیان کیا جائے گا، اور پھر پرسوں کی محفل میں انشاءاللہ امام علی مقام اور مخصوص رفقاء کرام جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی شہادتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی کربلا کے بعد جو ہوا وہ پیش کیا جائے گا۔ اب میری اتنی گزارش ہے کہ آپ کل سے اول وقت میں آ کر بیٹھ جائیں، اگر 2-4 منٹ بھی تاخیر ہو گئی تو آپ کا آگے کا بیان چھوٹ جائے گا اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ اس لیے مکمل واقعہ کو سننے کے لیے، مکمل شہادتوں کا ذکر سننے کے لیے آپ عشاء کی نماز میں ہی آ کر بیٹھ جائیں، تاکہ وقت لیتے ہوئے جلد تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تمام شہادتوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔